تسرانے سید عاشق حسین نقوی کی اس عظیم خدمت کی قبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما ہوا اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ صلوات پڑھیں۔ دعا ہے خداوند منان آپ تمام آزاداران سید الشہداء کا فرش عزا پر آنا عبادت شمار فرمائے۔ بانیان اشرا جناب سید عابد حسین نقوی، سید ساجد حسین نقوی، سید فائق حسین نقوی، پسرانے سید عاشق حسین کی اس عظیم خدمت کو مالک اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں پر رحمت نازل فرمائے، ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ ایک خاص دعا جو ان کے حوالے سے میرے ذمے ہے، خداوند متعال ان کی اس دعا کو قبول و منظور فرمائے، کہ والد بزرگوار کے درجات کو متعالی فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک شفا یاب فرمائے، جو مقروض ہیں قرض ادا فرمائے، جو تنگ دست ہیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں فرش عذاب بچ چکی ہے مالک عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کو مل کر نواس پیغمبر کا غم منانے میں یکجہتی نصیب فرمائے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوراں کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین مومنات، آج ماہ محرم الحرام 1444 ہجری کی یکم ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا موضوع شروع ہوگا کہ جو اطاعت رسول کے عنوان پر ہوگا انشاءاللہ۔ چونکہ اطاعت رسول وہ عنوان ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو دین آسان ہو جاتا ہے۔ اطاعت رسول وہ عنوان ہے کہ جس پر شیعہ کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اتفاق ہے۔ وہ کسی مکتب فکر سے کسی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، سب شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ اس سال، گزشتہ سال صراط مستقیم پر گفتگو کی تھی، اس سال انشاءاللہ اطاعت رسول پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے، لیکن ہمارا موضوع کل سے شروع ہوگا۔ میرا معمول یہ ہے اور بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا عشر اولا پہلی مجلس، وہ چاند رات کی مجلس ہو یا یکم محرم کی مجلس ہو، عزاداری کی اہمیت پر گفتگو کی جائے۔ توجہ ہے،
اس پر گفتگو ہو کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. ہمارے بھی کام ہیں، ہمارے بھی بزنسز ہیں، ہماری بھی جابز ہیں، ہماری بھی مصروفیات ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ اپنے تمام تر امور کو پس پشت ڈال کر، تمام تر اپنی مصروفیات کو بھلا کر، تمام تر کاموں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو تالے لگا کر، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں فرش عذاب بچھ چکی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، دنیا کے وہ ممالک کہ جہاں پر دور دراز کے ممالک کہ جہاں پر مسلمان آبادی کا تصور نہیں ہے، وہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء لوگ اپنے طریقے سے منا رہے ہیں. یہ عجیب چونکہ سید الشہداء فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے. حسین ابن علی کا تعلق فقط تشیع کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک حسین کا عزادار ہے. انداز اپنا اپنا، طریقہ اپنا اپنا، عزاداری کا طریقہ ہر ایک کا جدا جدا ہے. لیکن دنیا کا جو بھی باضمیر انسان ہے وہ حسین ابن علی کا عزادار ہے. کوئی ماتم کر کے عزاداری کرتے ہیں، کوئی ان ماتمیوں کو پانی پلا کے عزاداری کرتے ہیں. ہر ایک اپنا انداز. کچھ ماتم کے ذریعے اپنے عزادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، کچھ ہمارے اہل سنت بھائی سبیلیں لگا کر ان ماتمیوں کو پانی پلا کر عزاداران حسین ابن علی میں اپنا نام لکھواتے ہیں، اور وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں. ہمارا مکتب فکر کوئی کیوں نہ ہو، ہمارا نظریہ فکر کوئی کیوں نہ ہو، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہوں یا ہاتھ باندھ کر سینے پر باندھتے ہوں یا پیٹ پر، ہمارا عبادت کا انداز کوئی کیوں نہ ہو، ہم عزاداری سید الشہداء کر کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ. حسین ابن علی مظلوم ہے، اور حسین نے مظلومیت کا جو درس دیا ہے، حریت کا جو درس دیا ہے، آزادی کا جو درس دیا ہے، دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھی مظلومیت کے نام پر، اپنے حقوق کے نام پر. لیکن آپ نے دیکھا کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ تحریکیں دم توڑ گئیں، تا دیر قائم نہ رہ سکی. اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہماری زندگیوں میں کتنے غم آتے ہیں. ہمارا چاہنے والا، ہمارا پیارا باپ، بھائی، بیٹا دنیا سے چلا گیا. جو غم پہلے دن ہے وہ دوسرے دن نہیں، جو دوسرے دن ہے وہ تیسرے دن نہیں، جو پہلے سال کے غم اور حزن کی حالت ہے وہ دوسرے سال نہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی موت تک کو بھول کر دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے. کیا یہ معجزہ نہیں کہ ایک واقعہ 61 ہجری کربلا میں ہوا، آج 1444 ہجری ہے، 1383 سال ہو چکے ہیں. طاقتیں پوری کوشش کر چکی کہ یہ ذکر مٹا دیا جائے. کبھی سادات کو، ذکر کرنے والوں کو، شیعوں کو چنا گیا دیواروں میں، کبھی گردنیں اڑائیں گی، کبھی مساجد پر، مجالس پر، عزاداری پر پابندی لگائی گئی. 1383 سال ہو چکے ہیں. دنیا گواہ ہے، مٹانے والے مٹ گئے، ان کا نہ نام ہے نہ نشان، نہ نشان قبر ہے، نہ کوئی کہتا ہے کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں. آج مجھے دکھائیے تو صحیح کوئی تو ایسا ہو کہ کہے میں عمر سعد کی اولاد میں سے ہوں، کوئی تو ایسا ہو کہے میں شمر کی اولاد میں سے ہوں. لیکن دنیا کا کونا کونا گواہ ہے کہ سادات سے یہ دنیا چھلک رہی ہے. گویا یہ اعجاز ہے حسین ابن علی کا کہ مٹانے والے مٹ گئے. یہ حسرت دل میں لے کر کے یہ ذکر ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا وعدہ تھا
فَاذْكُرُونِي يُذْكُرُكُمْ، حسین تم نے میرا ذکر زندہ کیا ہے، اب تا قیام قیامت تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، تمہارا کام بھی زندہ رہے گا، تمہاری مجلسیں بھی زندہ رہیں گی، تمہاری عزاداری بھی زندہ رہے گی۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ ایک واقعہ کہ جو 61 ہجری میں ہوا، 1400 سال ہونے کو ہیں، ہر سال یوں لگتا ہے کہ آج کا واقعہ، ہر زمین پہ یوں لگتا ہے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں پر وہ خون ناحق بہایا گیا۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کربلا آج، کیا یہ خون حسین کی تاثیر نہیں ہے؟ یہ آنسو ہیں آپ کے۔ معصوم فرماتے ہیں من جالسا مجلسن یحیا فیہ امرنا، ایک ایسی محفل، ایک ایسی مجلس کہ جس میں ہمارے امر کا احیاء کیا جاتا ہے۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مر جائیں گے اس دن وہ دل زندہ ہوں گے اور زندہ رہیں گے جو ذکر حسین کرنے والے ہوں۔ چونکہ حسین زندگیاں بانٹتے ہیں، حسین حیات بانٹتے ہیں، حسین زندگی بانٹتے ہیں۔ حسین ابن علی نے وہ معرکہ کر دیا کہ اب دنیا کو ظالم اور مظلوم میں پہچان کرنا کوئی زیادہ مشکل نہ ہو گیا، آسان کر دیا حسین ابن علی نے۔ اور یہ عزاداری وہ ہے کہ جس نے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹ کر رکھ دیا۔ اہل سنت شاعر ہیں، افتخار عارف، کیا کمال کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں حسین اگر تیری عزاداری نہ ہوتی مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی۔ گویا مظلوم چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، حسین ابن علی نے اسے پہچان دی ہے، حسین نے اسے تعارف دیا ہے، حسین ابن علی نے مظلومیت کو ایک تعارف دیا ہے۔ اسی لیے جب محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے ہمیں اپنے کام بھول جاتے ہیں، نہ خوشی یاد رہتی ہے نہ غم، چونکہ ہماری خوشی بھی اہل بیت کی خوشیوں میں ہے اور ہمارا غم بھی اہل بیت کے غم میں۔ کون سی ایسی آنکھ ہے جو نم نہ ہو؟ نہ ذاکر کی ضرورت ہے نہ خطیب کی، نہ واعظ کا یہ ذکر محتاج ہے نہ کسی عالم کا۔ محرم کا چاند طلوع ہو جائے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ آنسو اتنی بڑی طاقت ہے کہ جن کی زبان نہیں ہے لیکن مضبوط ترین پیغام دے جاتے ہیں۔ یہ آنسو خود ایک پیغام ہے۔ نواسے پیمبر کے غم میں رونا، آنسو بہانا، یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور دنیا ان آنسوؤں سے خائف ہے۔ ہم تو ایک پرامن قوم ہے، نہ کبھی گالی دی نہ گولی چلائی۔ ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ ہم تو اپنے مکتب پر، اپنے دین پر قائم ہیں۔ دنیا بہت خائف ہے، دنیا بہت ڈرتی ہے۔ شیعہ سنی جب مل کر عزاداری کرتے ہیں، ایام عزا آتے ہیں، تو عزاداری کے خلاف ایک تحریک چل جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے رونے میں کیا رکھا ہے، روتے کیوں ہو؟ کبھی کہا جاتا ہے رونا تو بزدلی کی علامت ہے۔ میں کہوں گا وہ کہ جو اپنی جانیں اپنی ہتھیلی پر رکھ کے نکلتے ہیں وہ بزدل نہیں ہے۔ اگر رونا بزدلی کی علامت ہوتی، اگر رونا بزدل بنا دیتا تو ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں غم حسین میں رو رہے ہیں، لیکن دنیا گواہ ہے ہم نے اپنی گردنوں کو کٹانا تو گوارا کیا، کبھی لبیک یا حسین پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ رونا ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہمارے آنسوؤں میں طاقت ہے، اور دشمن ان آنسوؤں سے ڈرتا ہے، دشمن ان آنسوؤں سے خائف ہے۔ تبھی تو جب محرم کا چاند نمودار ہو جائے، روتے کیوں ہو، رونے میں کیا رکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں رونے میں زندگی رکھی ہے۔ ہم تو پیدا ہی مظلوم کربلا کا غم منانے کے لیے ہوئے،
ہماری زندگیاں تو امانت ہیں حسین ابن علی کے لیے، ہم نے تو زندگیاں مانگی ہی رونے کے لیے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، اور جب روتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب زندہ رہے گا، چونکہ یہ بچہ رو پڑا ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں رونے میں حیات ہے، رونے میں زندگی ہے۔ اور جو روتا نہیں، پھر گھر والے روتے ہیں کہ یہ بچ نہیں پائے گا۔ تو بات پتہ چلی کہ رونا زندگی دیتا ہے، رونا حیات دیتا ہے، آنسوؤں میں طاقت ہے۔ اور یہ عزاداری ہے سید الشہداء کہ جس میں یہ آنسو بہتے ہیں، جس میں یہ گریہ ہوتا ہے، وہ مجالس کے جن میں ذکر حسین ہوتا ہے، وہ جلوس کے جن میں ماتم سید الشہداء ہوتا ہے۔ دشمن ماتم سے بھی خائف ہے، دشمن عزاداری سے بھی خائف ہے، طرح طرح کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ بھئی یہ ایک واقعہ تھا 1400 سال پہلے ہو گیا، آج یاد منانے میں کیا رکھا ہے؟ آج اس واقعے کو یاد کرنے میں کیا رکھا ہے؟ آج رونے میں کیا رکھا ہے؟ میں کہوں گا اگر 1400 سال پہلے کے واقعے کو یاد کرنے میں کچھ نہیں رکھا تو پھر حج پر جب جاتے ہو صفا و مروہ میں سعی کرنے میں کیا رکھا ہے؟ جب صفا و مروہ میں سعی کی جاتی ہے کیوں کرتے ہو؟ جا کر خدا سے کہو خدایا ہم حج کرتے ہیں، طواف کرا لے، نمازیں پڑھا لے، عبادت کرا لے، تلاوت کا، ہم صحیح نہیں کرتے۔ کیا جواب آئے گا؟ جاؤ مجھے تمہارا حج قبول نہیں ہے، چونکہ میں نے اس کی سنت پر عمل کرانا ہے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ نے جب صفا و مروہ کے درمیان وہ 7 چکر کاٹے، کہا کہ میں نے ہاجرہ کی یاد کو تازہ رکھنا ہے۔ تو ہاجرہ کی یاد کو تازہ رکھنا اللہ نے حج کا رکن بنا دیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ کعبے کو بنانے والے ہیں۔ عزاداری کو اس لیے زندہ رکھا، یہ کعبے کو بچانے والے ہیں۔ اگر کعبہ بنانے والوں کی سنت کو باقی رکھنا حج کا رکن ہے، صحیح نہ کریں، اعتراض کریں، کہیں دوڑنے میں کیا رکھا ہے، میں نہیں دوڑتا، خدا کہے گا جاؤ مجھے تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ مجھے تمہارا یہاں آنا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ کعبے کو بنانے والے ہیں۔ تو ان کی سیرت کو، ان کے اس عظیم واقعہ کو کہ جس میں انہوں نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹ دیا، جس میں انہوں نے ظالم کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، ظاہراً تو شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن وہ کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا جابر، ظالم اور استکباری طاقت سمجھتے تھے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ کربلا ہے، یہ عزاداری ہے جس نے ذکر حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے، بلکہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مجلس حسین مکتب حسین ہے۔ آج اگر دین زندہ ہے تو عزاداری کے مرہون منت ہے۔ آج اگر لا الہ الا اللہ کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوتی ہیں تو وہ اس عظیم قربانی کا اجر ہے، اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہے کہ جس قربانی کا ذکر ان مجالس میں ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج کی مجلس انتہائی اختصار کے ساتھ ہوگی، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ یہ وہ مجالس ہیں کہ جن سے ہمیں دین ملتا ہے، یہ وہ مجالس ہیں جہاں پر ذکر خدا بھی ہے، ذکر رسول بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے، جہاں پر لا الہ الا اللہ بھی ہے، جہاں پر محمد رسول اللہ بھی ہے، جہاں پر علی ولی اللہ بھی ہے۔ نام کیا ہے؟ نام ہے مجلس حسین۔ گویا مجلس حسین وہ ہے جہاں سے توحید بھی ملتی ہے، جہاں سے رسالت بھی ملتی ہے، جہاں سے ولایت بھی ملتی ہے۔ یہی مجلس ہیں، آدم کا ذکر بھی یہاں ہوگا، نوح کا ذکر بھی یہاں ہوگا، حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں ہوگا، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر بھی یہاں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ حسین ابن علی وہ ہیں جو آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم کے بھی وارث ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، تمام
تمام 1,24,000 انبیاء کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے. جو حسین کی مجلس کرتا ہے اس میں آدم اور تمام انبیاء کا ذکر آ جاتا ہے. حسین کی مجلس میں ذکر خدا بھی ہے. مجلس حسین کی ہے نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے. مجلس حسین کی ہے نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے. مجلس حسین کی ہے ذکر خدا کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. گویا حسین ابن علی نے تا قیام قیامت دنیا کو بتایا کہ دنیا کے جس کونے میں مجلس میری ہوگی ذکر خدا کا ہوگا. کیا یہ احسان ہے یا نہیں؟ کتنا عظیم احسان ہے حسین ابن علی کا کہ اب دشمن لاکھ کوشش کرے لا الہ الا اللہ کو مٹا دے, دشمن لاکھ کوشش کرے دین میں تبدیلی کر دے. یزید کیا چاہتا تھا؟ دین میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا. حلال حرام کو حرام کرنا چاہتا تھا. حلال محمد کو حرام, حرام محمد کو حلال کرنا چاہتا تھا. لیکن حسین ابن علی نے ایک ایسی قربانی انجام دی کہ جس کے بعد دین میں تبدیلی کرنے والے مٹ گئے. نہ نام, نہ نشان, نہ نشان قبر, نہ ان کا ذکر, نہ ان کی آل, نہ ان کی اولاد. لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. حسین تم نے میرے ذکر کو بلند کیا. اللہ اکبر. اب قیامت تک کے لیے تیرا ذکر بلند رہے گا. اب قیامت تک کے لیے تجھ پر گریہ ہوتا رہے گا. اب قیامت تک کے لیے انسان تجھ پر آنسو بہاتے رہیں گے. خود فرماتے ہیں انا قتیل العبرا. اللہ اکبر. مظلومیت حسین فرماتے ہیں میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا. کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کو رویا ہے. یہ صرف ہم آنسو نہیں بہاتے, کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کو رونے والوں میں شامل ہے. پوری کائنات حسین کی عزادار ہے. عاشوراء کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہوئی. زمین کربلا سے جو پتھر اٹھایا جاتا نیچے سے ابلتا ہوا خون نکلتا. سب روئے ہیں حسین کو, لیکن جیسے ماں روئی ہے اللہ, ایسے کوئی نہیں رویا. روایت کہتی ہے کہ جب آقا کی ولادت ہوئی نا, رحمت للعالمین آئے اپنی بیٹی کے گھر مبارکباد دینے کے لیے. مبارکباد دے کر نبی رحمت کی آنکھیں نم ہو گئیں. بیٹی نے سوال کیا بابا آج تو میرے گھر خوشی ہے, آج تو میرے گھر حسین کی آمد ہے, بابا آپ روئے کیوں ہیں؟ کہا بیٹی ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے آ کر بتایا اے نبی رحمت, اے اللہ کے حبیب, ایک دن تیرا یہی بیٹا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. عزادارو ابھی ولادت ہوئی تھی میرے امام کی, ماں تھی نا, جب چھوٹے بچے کو اس طرح دیکھا اور موت کی خبر سنی, شہادت کی خبر سنی, تڑپ کر رہ گئی بابا میرا یہ لال قتل کر دیا جائے گا, میرا یہ بیٹا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. بابا آپ کہاں ہوں گے؟ کیا آپ مدد کریں گے میرے لال کی؟ کہا اے فاطمہ میں نہیں ہوں گا. کہا کیا اس کا بابا علی ہوں گے؟ نہیں علی نہیں ہوں گے. کیا حسن ہوں گے؟ میں ہوں گی. آقا نے کہا نہیں فاطمہ, نہ حسن ہوں گے نہ آپ ہوگی. عزادارو ماں تھی, اب تڑپ گئی, برداشت نہ کر سکی. ایک سوال کیا, کہا بابا جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا میرے لال کو روئے گا کون؟ میرے لال کا غم کون منائے گا؟ میرے لال کا ذکر کون کرے گا؟ عزادارو یہ سننا تھا. نبی رحمت کی آنکھیں نم ہوئی. کہا فاطمہ اللہ ایک قوم کو خل کرے گا, اور جس کے جوان حسین کے علی اکبر کا ماتم کریں گے, اور جس کی عورتیں زینب کا ماتم کریں گی. اتنا سننا تھا. کہا بابا پھر ایک وعدہ میں بھی کرتی ہوں, وہ قوم جو اللہ رونے کے لیے خل کرے گا نا, اے اللہ جب اللہ مجھے محشر کے میدان میں کہے گا فاطمہ تو خاتون جنت ہے, جنت میں چلی جا, میں عرض کروں گی خدایا میں جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی, میں جنت اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک ایک ایک عزادار جنت نہ چلا جائے, اور جب تک ایک ایک رونے والا جنت نہ چلا جائے. عزادارو یہ وہ آنسو ہیں جو اس بی بی کی حسرت
حسرت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب عزادار کی آنکھیں نم ہوتی ہیں وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا۔ ایک بی بی اس مجلس میں موجود ہوتی ہے، فی یدہا خرقۃ، اس کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، رونے والے کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے کر رونے والے کو دعا کرتی ہے، اور میرے غریب کو رونے والے، جس کی بہن کو رونے نہ دیا گیا، جس کی بیٹی روتی تھی تو تماچے لگتے تھے، جس کی بہن روتی تھی تو تازیانے لگتے تھے، تو میرے اس غریب کو رو رہا ہے کہ جسے کسی کو رونے نہ دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔